الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اس موضوع کے تحت کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو سن کے اس پہ عمل پیلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغت یعنی بالغ ہونا وہ شرط نہیں ہے۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہوگا۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہوتی ہیں دھرنا مارنا۔ مطلب یہ ہے کہ معتکف وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کے دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالی کے سر پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا رب العزت جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں لوٹوں گا۔ گرامی قدر حضرات، اعتکاف کی تین قسمیں ہوتی ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ اعتکاف کی نظر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ عز و جل کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن اس نے کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے تو اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ صرف دل ہی سے دل میں منت مان لینے کو صحیح منت نہیں کہا جاتا، وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو جب وہ صحیح نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا پورا کرنا بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اعتکاف سنت۔ سنت کا اعتکاف مرد جو ہے مسجد میں کرے، عورت مسجد بیت میں۔ اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ اب مسجد بیت کیا ہے؟ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں سے کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہیں۔ تو سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے یہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو۔ 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلے تو یہ رمضان المبارک کا جو اعتکاف جو آج سے شروع ہوگا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کی نیت کیسے کی جائے؟ بندہ جو اعتکاف کے لیے آیا ہے، جس نے ارادہ کیا ہے، وہ یوں کہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اور عربی کے اندر اگر وہ یہ الفاظ بول دے
کہ نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف، اس کو ذہن نشین کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ گرامی قدر حضرات، اعتکاف کے اندر کچھ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مشغول کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، اعتکاف کرنے والے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ معتکف جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اعتکاف کر رہا ہے مسجد میں، وہ باہر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو معتکف کے مسجد سے باہر نکلنے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اعتکاف کے دوران دو وجوہات کی بنا پہ احاطہ مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، ایک حاجت شرعی ہے اور ایک حاجت طبعی ہے۔ حاجت شرعی کیا ہے؟ حاجت شرعی یعنی جن احکام و امور کی ادائیگی شرعاً ضروری ہے اور معتکف اعتکاف گاہ میں ان کو ادا نہ کر سکے، ان کو حاجت شرعی کہتے ہیں، مثلا نماز جمعہ اور اذان وغیرہ۔ حاجت شرعی کے متعلق بھی تین مسئلے ہیں۔ ایک یہ، اگر مینارے کا راستہ خارج یعنی احاطہ مسجد سے باہر ہو تو بھی اذان کے لیے معتکف جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ مسجد سے نکلنا حاجت شرعی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ معتکف کے لیے اس مسجد سے نکل کر جمعہ کی نماز کے لیے ایسی مسجد میں جانا جائز ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، اگر اپنے محلے کی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں نہ جماعت ہوتی ہو، تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب افضل یہی ہے کہ بغیر جماعت ہی اسی مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ اور نمبر 2 ہے حاجت طبعی۔ تو حاجت طبعی یعنی وہ ضرورت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا پیشاب اور پخانہ وغیرہ۔ احاطہ مسجد میں اگر پیشاب وغیرہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ ہو تو پھر ان چیزوں کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں، نکل کر جا سکتے ہیں قریب۔ گرامی قدر حضرات، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان باتوں کا بھی آپ ذرا سن لیں جن کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں مسجد سے نکلنے پر اعتکاف ٹوٹنے کا حکم ہے، وہاں احاطہ مسجد یعنی عمارت مسجد کی باؤنڈری وال سے نکلنا مراد ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی کے جنازے میں شامل ہو، نہ کسی عورت کو چھوئے اور نہ کسی کے ساتھ ملاپ کرے، اور نہ ہی ہرگز ضرورت کے سوا کسی بھی ضرورت کے لیے باہر جائے۔ ہاں، اگر کسی کا اعتکاف قضا ہو گیا، آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، تو 10 دن کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے ذمہ صرف اسی ایک دن کی قضا ہے جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے۔ اگر ماہ رمضان کا دن ابھی باقی تھے تو ان میں بھی قضا ہو سکتی ہے۔ اگر رمضان گزر گیا پھر بھی کسی دن قضا کر لیجئے، اس میں روزہ بھی رکھیے، مگر عید الفطر اور ذوالحج کی 10ویں تا 13ویں تاریخ تک ان 5 دنوں کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے یہ اعتکاف کرنا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ان میں روزے مکروہ تحریمی ہیں۔ قضا کا طریقہ یہ ہے، کسی دن غروب آفتاب کے وقت، بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ چند منٹ مزید قبل ہے، بنیت قضا اعتکاف مسجد میں داخل ہو جائیے۔ اب جو دن آئے گا اس کے غروب آفتاب تک آپ معتکف رہیے، اور اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ روزہ جو ہے وہ شرط ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں
جو ہاں اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اب وہ کیا کرے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک وہ بڑا کریم ہے، جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کر کے جھک جاتا ہے تو وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اعتکاف کسی مجبوری کے تحت توڑا تھا یا بھولے سے ٹوٹا تو گناہ نہیں، اگر جان بوجھ کر بغیر کسی بھی مجبوری کے توڑا تو یہ گناہ ہے۔ لہٰذا قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کیجئے، اور جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی توبہ کرنا واجب ہے، اور توبہ بلا تاخیر کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی، دونوں گالوں پر چند بار چپیٹ مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ اس خاص گناہ کا نام لے کر اس پر شرمندگی کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ کے حضور معافی طلب کیجئے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا نام، سچا عہد کرنے کا نام توبہ ہے۔ اور توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے دل میں ہمیشہ کے لیے بیزاری پیدا ہو جائے۔ معتکف مسجد میں جب آتا ہے تو وہ کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، کیا کیا سامان لا سکتا ہے؟ یکسوئی حاصل کرنے اور حفاظت سامان کے لیے پردہ لگانا ہو تو حسب ضرورت کپڑے یا ڈوری اور بکسوئے وغیرہ کے ساتھ یا سیفٹی پنوں کے ساتھ وہ پردہ لگا سکتا ہے۔ کنز الایمان یعنی قرآن پاک کا یہ والا ترجمہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ سوئی دھاگا ہو، کینچی ہو، تسبیح ہو، مسواک ہو، سرما سلائی ہو، تیل کی شیشی ہو، کنگا ہو، آئینہ ہو، عطر اور 2 جوڑے کپڑے، تہ بند، امامہ شریف، بما ٹوپی اور سر بند ہو، گلاس ہو، رکابی پیالہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہو تو کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ تھرماس ہو، دسترخوان ہو، دانتوں میں خلال کے لیے تنکے ہوں، تولیہ ہو، غسل کے لیے احتیاطاً بالٹی یا ڈونگا ہو، ہاتھ کا رومال ہو، چھری ہو، قلم ہو، غیر ضروری باتوں کی عادت نکالنے کی خاطر لکھ کر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے پاس کاپی اور پینسل بھی ہونی چاہیے، مطالعے کے لیے آپ کے پاس اسلامی کتب موجود ہونی چاہیے، سونے کے لیے چٹائی ہونی چاہیے، اور ایسی چٹائی ہو جو مسجد میں جس کا رکھنا جائز ہو، یعنی ایسی نہ ہو جس کے تنکے جو ہیں وہ بکھرتے رہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ضرورت ہو تو تکیہ بھی لے لیں، اوڑھنے کے لیے کمبل یا چادر بھی ہونی چاہیے، اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے بھی چادر ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ درد سر، نزلہ، بخار وغیرہ کی گولیاں بھی اگر آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اعتکاف کا کچھ طریقہ اور کچھ چند اہم باتیں، اور اب جو بندہ ان باتوں پہ عمل پیرا ہوتا ہے اور جس کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے، اس کی فضیلت کیا ہے جو اعتکاف کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار ابد قرار، شفیع روز شمار، نبی محترم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی ہے جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے تو یہ چیز اعتکاف کی فضیلت میں یہی چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ ہمارے پیارے آقا کی ادا ہے، اور عاشق تو وہی ہوتا ہے نا جو محبوب کی اداؤں سے عشق کرنے والا ہو، محبوب کی اداؤں کو بھی اپنانے والا ہو۔ تو ہمارے لیے اعتکاف کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتکاف فرمایا ہے۔ اور اعتکاف کی ایک یہ بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ پیارے حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ آپ سنیں تو صحیح کتنی برکتیں رکھی ہیں اللہ کریم نے اعتکاف والی اس خوبصورت عبادت کے اندر، کہ فرمایا آپ کو 2 مقبول حجوں کا ثواب ہے اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم زیادہ تر بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے، تو اللہ کریم جس جس کو یہ سعادت دے اللہ سب کی طرف سے یہ قبول فرمائے، سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔